نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ مصر میں ایک صاحب خیر شخص تھا جو اہل ضرورت اور فقراء کے لیے چندہ کر دیا کرتا تھا۔ جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی اور وہ ان سے کہتا، وہ اہل ثروت لوگوں سے کچھ مانگ کر اس کو دے دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، اہل ثروت مطلب غنی لوگ جن کے پاس مال و دولت ہو۔ ٹھیک ہے، ایک فقیر ان کے پاس گیا اور کہا کہ میرے لڑکا پیدا ہوا ہے اور میرے پاس اس کی اصلاح کے لیے انتظام کے لیے کوئی چیز نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ صاحب اٹھے اور لوگوں سے اس کے لیے مانگا، لیکن کہیں سے کچھ نہ ملا، کہ جو آدمی کثرت سے مانگتا رہتا ہے اس کو ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب سے مایوس ہو کر ایک سخی کی قبر پر گئے اور اس کے قبر پر بیٹھ کر یہ سارا قصہ بیان کیا۔ وہاں سے اٹھ کر چلے آئے اور واپس آ کر اپنے پاس ایک دینار نکالا اور اس کو توڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک ٹکڑا اپنے پاس رکھ لیا اور دوسرا اس فقیر کو دے دیا کہ یہ میں قرض دیتا ہوں، اس وقت تم اس سے اپنا کام چلا لے لو۔ ٹھیک ہے، جب تمہارے پاس کہیں سے کچھ آ جائے تو میرا قرض ادا کر دینا۔ پہلے زمانے میں جو ہے نا چاند یہ سونے کے ہوتے تھے، سکے کیا سونے کے ہوتے ہیں، اگر اس کو توڑ کر پھر بھی اس کو بیچا جا سکتا تھا۔ یہ دینار یا دراہم یہ سونے چاندی کے ہوا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، رات کو ان صاحب دینار نے اس قبر والوں کو خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری بات تو ساری سن لی تھی مگر مجھے جواب دینے کی اجازت نہ ہوئی۔ تم میرے گھر والوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ مکان کے فلاں حصے میں جو چولہا بن رہا ہے اس کے نیچے ایک چینی کا برتن گڑ رہا ہے، اس میں سے 500 اشرفیاں ہیں، وہ اس فقیر کو دے دو۔ یہ صبح کو اٹھ کر اس مکان پر گئی اور گھر والوں سے سارا قصہ کیا بیان فرمایا۔ انہوں نے اس جگہ کو کھودا اور وہ مرتبان یہ کیا آج کل کیا ہوتے ہیں اس شکل کے ہوتے ہیں، یہ مٹکی کی شکل، اس کو اوپر سے ڈانک ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مٹکا کی شکل کیا ہوتے ہیں، مٹکی کی شکل اوپر سے یہ ڈانک، اس کو کیا زمین پر ہم رکھتے ہیں۔ پہلے زمانے میں جو لوگ سونا ہوتا تھا لوگوں کے پاس، اس کو محفوظ کرنے کے لیے اس کو کیا کرتے، زمین کے اندر ڈانپتے تھے۔ ٹھیک ہے، آج کل دیکھتے ہیں بعض اوقات پرانے گھروں سے سونا نکلا جاتا ہے، چاندی نکلا جاتی ہے، یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس شخص نے کہا کہ خواب کی کوئی شرعی چیز نہیں، تم لوگ اس مال کے وارث اور مالک ہو، اس لیے میں محض اپنا خواب کے جس کو نہیں لیتا۔ یہ بزرگ کہتے ہیں کہ یہ میں نے خواب میں دیکھا ہے، یہ آپ کے مکان پر نکلا، آپ لوگ اس کی مالک ہو، آپ مجھے دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو۔ ٹھیک ہے، اس لیے میں محض، ٹھیک ہے، مگر ان وارث نے اصرار کیا کہ جب وہ مر کر سخاوت کرتا ہے تو بڑی بے غیرت ہے کہ ہم زندہ سخاوت نہ کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے سرا پر اس نے وہ اشرفیہ لے کر اس فقیر کو دے دی اور سارا قصہ سنایا۔ اس نے ان میں سے ایک دینار لے کر اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ان صاحب کو اپنا قرض کی ادائیگی میں دے دیا اور دوسرا ٹکڑا اپنے پاس رکھ کر کہا کہ میری ضرورت کو تو یہ بھی کافی ہے، باقی سب رقم میری ضرورت سے کیا ہے زیادہ ہے، میں اس کو لے کر کیا کروں گا۔ وہ سب فقراء پر تقسیم کر دی۔ صاحب اتحاف کہتے ہیں کہ اس قصے میں غور کرنے سے یہ چیز یہ ہے کہ سب سے زیادہ سخی کون ہے، میت ہے، اس کے گھر والے یا فقیر؟ اب یہ 3 سخی ہیں، یہ میت والا یا اس کے گھر والے یا فقیر۔ سب نے سخاوت کی ہے نا، کون ہے؟ ہمارے ذکر تو یہ فقیر سب سے زیادہ سخی ہے۔ کیوں؟ اس نے ہم شدت حاجت کے باوجود نصف دینار سے زیادہ لینا پسند نہ کیا۔ کہتے ہیں جب نیت اچھی ہو نا، نیت جب آپ کی نیت ہو نا کسی کی اصلاح کرنے کی، کسی ضرورت مند کے حاجت پورے کرنے کی، تو اللہ پاک آپ کی مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی نیت کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج تو آپ اس کے لیے 10 روپے کی مثال کے طور پر ضرورت کی چیز لوگی، انشاءاللہ کل آئے گا کہ 10 کروڑ روپے بھی آپ اس کے لیے ڈھونڈ سکتے ہو۔ آج تو آپ ایک گھر کے لیے مثال کی تو حاجت پوری کر گے، ایک وقت آئے گا پورے پاکستان، پورا ضلع کے لیے آپ حاجت پوری کریں گے۔ اللہ پاک آپ سے پھر کام لیتا ہے، نیت ابتدا سے شروع ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سخاوت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ غنی تھے، جب رمضان مبارک آ جائے تو آپ کی سخاوت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مال کچھ نہیں تھا، فقیری کے باوجود سخی تھے۔ ہاں، فقیری کے باوجود کیا تھے، سخی تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سخاوت کریں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو ہے نا سخاوت، اپنی زندگی میں کیا ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔